السلام علیکم. تشریف رکھیں. کیا حال ہے شمس صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمد للہ ٹھیک ہے. مصروف رہے؟ جی جی آج ہم نے سورہ الزخرف کی 69ویں آیت سے تلاوت اور ترجمہ شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الأعین وانتم فیہا خالدون. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئتكم بالحق ولكن لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وفيه يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة
إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين ولا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عُذْتُ بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين یا عباد اللہ خوف علیکم، اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرمانبردار بنے رہے۔ وکانوا مسلمین میں یہی مفہوم نکلتا ہے اس اظہار سے، وکانوا مسلمین، اور وہ ایمان کے ساتھ ساتھ مسلسل فرمانبردار بنے رہے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہارے ساتھی جنت میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ تمہیں بہت خوش کیا جائے گا۔ ان کے سامنے سونے کے تھالوں اور آبگینوں کے دور چلائے جائیں گے، اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی ان کے دل خواہش کریں گے،
اور آنکھیں جس سے لذت پائیں گی، اور تم ان میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو وارث بنائے گئے ہو۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، تمہارے لیے اس میں بکثرت پھل ہوں گے جن میں سے بعض تم کھاؤ گے۔ ایک نظر اب ان آیات پہ دوبارہ ڈالتے ہیں ان کے سیاق و سباق کے تعلق میں۔ اے میرے بندو، تم پر کوئی خوف، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور تم غمگین نہیں ہوگے۔ یہ وعدہ جو ہے اس کا تعلق صرف آخرت ہی سے نہیں، بلکہ جیسا کہ میں بارہا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دنیا میں بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ ہمیشہ خدا کے پاک بندوں سے اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا وقت آتا ہے یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ اس دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ غمگین نہیں ہوتے، یا ان کے غمگین ہونے کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور مسلسل فرما بردار بنے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا ذکر پہلے گزرا ہے۔ ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ادخلوا الجنت، اگرچہ یہاں خطاب کی طرف منتقل ہونے کے لیے ظاہری الفاظ نہیں ہیں، لیکن بیان چونکہ انہی لوگوں کا ہے اس لیے خطاب انہی سے ہے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، جنت میں تم اور تمہارے ساتھی داخل ہو جاؤ۔ اب ازواجکم کا ترجمہ میں نے ساتھی کا کیا ہے کیونکہ جیسا کہ میں پہلے لفظ زوج کے معنی بیان کر چکا ہوں، اس میں خاوند اور بیوی دونوں مراد ہیں، تو اس لیے لفظ ساتھی اس کا بہترین ترجمہ ہے جو دونوں پر اطلاق پاتا ہے۔ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہارے ساتھی۔ تحبرون، تحبرون میں داخل ہونے کی حالت کا بیان ہے۔ اس حال میں داخل ہو جاؤ کہ تمہیں اس جنت میں بہت خوش کیا جائے گا۔ خوش کیسے کیا جائے گا؟ یطاف علیہم بصحاف، ان کے سامنے سونے کے تھالوں اور آبگینوں کے دور چلائے جائیں گے۔ اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے دل، جس کی ان کے دل خواہش کریں گے۔ یہ جو دل خواہش کرنے والی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی باتیں جو جنت میں نصیب ہوں گی ان میں سے ہر بات ہر جنتی کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ ہر جنتی کی خواہش الگ الگ ہے، ہر جنتی کی تمنا اور مختلف ہے۔ بس جس جنت کے تصور میں ان کے دل، جس جنت کا تصور ان کے دل کیا کرتے تھے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پاتی تھی، فرمایا اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایک ہی جنت میں بے شمار مختلف مدارج مقرر ہو گئے اور ایک ہی جنت میں مختلف مدارج پانے والے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس حالت میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اگرچہ جنت اللہ کے فضل سے ہی ہوتی ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے عمل کے ساتھ اس کو وابستہ فرما دیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا محض ایک احسان ہے بندوں پر کہ
ان کی کمائی ہوئی جنت کو ان کے اعمال کا نتیجہ قرار دے رہا ہے، ورنہ فی الحقیقت تو جنت میں داخلہ اللہ کے فضل کے سوا ممکن نہیں، اور اورثتموہا میں بھی وہ دراصل وہی فضل داخل ہے۔ جس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہارے ان نیک اعمال کی وجہ سے وارث بنائے گئے ہو جن کی توفیق تمہیں اللہ نے دی تھی، یہ مضمون اس میں داخل ہے۔ لَکُم فِیہا فَاکِہَۃٌ کَثِیرَۃٌ مِنْہَا تَأْکُلُونَ، اس میں تمہارے لیے بکثرت پھل ہوں گے جن میں سے بعض تم کھاؤ گے۔ اب لفظ بعض منہا تاکلون کا ترجمہ بنتا ہے لفظی، تو سارے پھل کیوں نہیں کھائیں گے، بعض کیوں کھائیں گے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بیان گزر چکا ہے کہ ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق کھائے گا، تو پھل تو وہاں بکثرت ہوں گے، مگر ہر پھل ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی کے پھل توڑیں گے۔ اس طرح باغ میں کوئی ٹولیاں داخل ہوتی ہیں، بچے ساتھ ہوں دیکھیں سب اپنے اپنے درخت کو چمٹ جاتے ہیں، جن کو جو پھل پسند ہے وہ اسی درخت سے وہ چپکے رہتے ہیں۔ تو یہ نظارہ اسی قسم کا جنت میں بھی دکھایا گیا ہے کہ ہر جنتی اپنی مرضی کا پھل کھائے گا، اس لیے ہر پھل کے لیے نہیں فرمایا کہ ہر پھل کھاؤ گے، بلکہ پھلوں میں سے کچھ ہیں جو تم کھاؤ گے۔ المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً جرم کرنے والے جہنم کے عذاب میں لمبا عرصہ رہیں گے۔ سوری، میں نے اس کا ترجمہ لمبا عرصہ اس لیے کیا ہے جیسا کہ میں نے اور آیات سے ثابت کیا ہے کہ یہاں خلود دراصل عذاب کی شدت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ جتنا سخت عذاب ہو اتنے ہی لمبے اس عذاب کے لمحے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے دیر کا عذاب بھی بعض دفعہ لگتا ہے کہ ازل سے ہے اور ازل تک رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ خالدون کا دونوں جگہ استعمال فرمایا، مگر اس فرق کے ساتھ کہ وہاں جنت میں خالدون ہیں جہاں مزہ جلدی مٹ جاتا ہے، اس کے باوجود وہ لمبا عرصہ رہیں گے، یعنی لطف کے آنن فانن ہونے کے باوجود جو آیا اور گزر گیا ان کا لطف کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اور جہنم میں وہ لمحات جو چند عذاب کے لمحات ہیں ختم تو ہو جائیں گے، مگر ختم ہونے سے پہلے ان کے ہمیشگی کا احساس جہنمیوں کے دل میں پیدا ہوگا۔ لا یفتر عنہم ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اس لیے وہ عذاب ان پر بہت سخت ہوگا کہ وہ ان پر نرم نہیں کیا جائے گا، ان پر کم نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمون، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ یہ پہلے بھی بارہا مضمون گزر چکا ہے، اس پر میں روشنی ڈال چکا ہوں کہ دراصل ہر ظالم کو اس کے اپنے ظلموں کی سزا ملتی ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے۔ یہاں مالک سے مراد جہنم کا فرشتہ ہے، جو سب سے اعلیٰ بڑا فرشتہ جس کے تابع اور فرشتے ہیں جو جہنم کے نظام کو جاری کر رہے ہیں۔ تو وہ پکاریں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ کہے گا تم یقیناً ہمیشہ ٹھہرے رہنے والے ہو۔ ماکثون سے مراد ٹھہرا، کسی جگہ ٹھہرا رہنے والا، تو اس میں ہمیشہ ٹھہرے رہنے والے ہو کا مطلب بالکل واضح ہے، کسی
لفظوں میں نئے لفظ داخل کرنے یا نکالنے کی ضرورت نہیں، سیدھا سادہ ترجمہ اور سیدھا سادہ مضمون۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون۔ اب ان کی بات سے یہ انحراف ہے، اللہ تعالیٰ اب خود ان سے مخاطب ہو رہا ہے۔ لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ اب یہ جہنم کے فرشتے نہیں ہیں جو حق لے کے آئے تھے، یہ خدا ہے جو اب مخاطب فرما رہا ہے ان کو۔ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر ہمیشہ حق کو ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں، یا اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یقیناً ہم نے بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور مخفی مشورے کو نہیں سنتے؟ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، نجواهم سے مراد مخفی مشورہ ہے۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، ہمارے ایلچی ان کے پاس ہی لکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ یعنی سننا تو الگ رہا، اس کا باقاعدہ ریکارڈ بھی تیار ہو رہا ہوتا ہے، ان کے پاس ہی ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، تو کہہ دے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والوں میں شامل ہوتا۔ پاک ہے اس سے آسمانوں اور زمین کا رب، یعنی رب العرش جو وہ بیان کرتے ہیں، اس سے کے بعد جو وہ بیان کرتے ہیں کہ بیچ میں فرق ہے، اس کے سوا اس کو اور طرح ظاہر کیا نہیں جا سکتا، فرق ڈالنا پڑتا ہے ترجمے میں۔ پاک ہے اس سے آسمانوں اور زمین کا رب، یعنی رب العرش۔ رب العرش میں یعنی کا مفہوم داخل ہے۔ کون پاک ہے؟ یعنی رب العرش۔ کس سے پاک ہے؟ جو وہ بیان کرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، بس انہیں چھوڑ دے کہ وہ لغو باتیں کرتے اور کھیلتے رہیں۔ کھیلتے رہیں سے مراد ہے وہ اپنی کھیلیں کھیلتے رہیں، مصروف رہیں، جو تمسخر وغیرہ کرتے ہیں۔ ذرہم یخوضوا ویلعبوا، بس انہیں چھوڑ دے کہ وہ لغو باتیں کرتے اور کھیلتے رہیں، کی بجائے یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور کھیلیں کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ انہیں اس حال میں چھوڑ دے، یقیناً وہ دن آئے گا کہ وہ اس نتیجے کو دیکھ لیں گے جس کا ان کو ڈراوا دیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بہت حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بڑی برکتوں والا ہے وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بادشاہت ہے۔ بڑی برکتوں والا ہے وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بادشاہت ہے، اور اس کے پاس اس خاص گھڑی کا علم ہے
اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں عندہ علم الساعہ، اس میں اس خاص گھڑی کا علم کسی بریکٹ کا محتاج نہیں، عندہ علم الساعہ کے اندر یہ اس خاص گھڑی کا مضمون داخل ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ آیت ذرا مشکل اور غور طلب ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور وہ لوگ جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ شفاعت کا تو کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا مگر خدا کے سچے رسول جن سے شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے، جن کو اذن شفاعت ہو چکا ہے۔ بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ان میں وہ رسول بھی شامل ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں۔ تو بہت سے رسول ایسے ہیں جن کو وہ خدا کے سوا پکارتے بھی ہیں اور ان سے شفاعت کی توقع بھی رکھتے ہیں۔ من دونہ شفاعت الا من شہد بالحق، یہ مشکل اس لیے ہے سمجھنا کہ لا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعت، وہ لوگ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے جنہیں وہ خدا کے سوا پکارتے ہیں، الا من شہد بالحق، یعنی جو ان کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ بہت سے ہیں، ان میں بعض وہ بھی ہیں جو شفاعت کا اختیار دیے جائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ من شہد بالحق وہم یعلمون، کہ وہ حق کی گواہی اس صورت میں دیتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حق کا واضح علم دیا گیا ہے، اس علم کو وہ علم رکھتے ہوئے پھر وہ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ بس یہاں استثناء ان رسولوں کا ہے جن کو وہ اور معبودوں کے علاوہ پکارتے ہیں، وہ معبود جو ہیں وہ اللہ کے ذریعے ٹل گئے اور ہٹ گئے، ان کو تو کوئی شفاعت نہیں ہوگی، ان کے لیے تو کوئی شفاعت کا حق نہیں ہوگا، مگر وہ جانتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ حق پر قائم ہونا اور جانتے ہوئے بات کرنا دراصل ایک ہی مضمون کی دو صورتیں ہیں۔ جو حق پر قائم ہوگا وہ بات بغیر علم کے کرے گا ہی نہیں، جب بھی بات کرے گا سچی بات کرے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یہ جن لوگوں کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی الوہیت کو تسلیم ضرور کرتے ہیں، چنانچہ اس کو خلق اول کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، جب ان سے تو پوچھتا ہے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ کس طرف بہکائے جاتے ہیں، جب یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو پھر جو کچھ بھی مغفرت اور شفاعت کا حق ہے وہ اسی کی طرف لوٹنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کی طرف۔ وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور اس کے یہ کہنے کے وقت کو یاد کرو، اے میرے رب یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں خصوصیت سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، وقیل ہی یا رب، اور رسول اللہ کی یہ پکار
یہ خدا کے حضور گریہ وزاری کہ اے میرے رب، یہ لوگ ایسی قوم ہے جو ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ تو اس کا جواب خدا تعالیٰ کی طرف سے مان یہ دیا جاتا ہے فصفان۔ بس اگر یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں تو ان سے درگزر کر اور سلام کہہ، یعنی علیحدہ ہو جا، بس عنقریب وہ جان لیں گے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کا فیصلہ جب بھی آئے گا وہ ان پر کھل جائے گا، اور اس وقت ان کو سمجھ آ جائے گی کہ رسول نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا اور ہم سے الگ ہو گیا تھا۔ سلام سے مراد دعا نہیں، بلکہ رسول کی طرف سے ان کو کوئی اذیت نہ پہنچنا، کسی قسم کے جبر کا سلوک نہ ہونا ہے۔ ورنہ رسول کا سلام ہو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہاں ہرگز سلام کے معنی دعائیہ سلام نہیں ہے، بلکہ سلام سے مراد ایک تو ویسے جب کہا جاتا ہے کسی سے اٹھ کے آ جاؤ، کسی کو مجلس سے اٹھ کے آ جاؤ، کہتے ہیں سلام۔ لیکن دوسرا جو زیادہ اہم معنی ہے وہ یہ ہے کہ تو ان کو یقین دلا دے کہ تیری طرف سے ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، تیری طرف سے سوائے سلامتی کے، یعنی ان کو یقین ہو کہ ان کو رسول کی طرف سے کوئی ضرر نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے جو تو ان کو ان تک کھول کے پہنچا دے، پھر ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ۔ پھر اللہ کی طرف سے سلام نہیں آئے گا ان کی طرف، کیونکہ رسول کی طرف سے سلام ہوتا تو اللہ کی طرف سے بھی سلام ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حمید اور مجید ہے۔ حامیم میں ہے کا مفہوم داخل ہے، حمید اور مجید ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کھلی اور واضح ہے۔ یہاں واو میں اور کے معنی نہیں ہے، بلکہ یہ قسم کے اظہار کا ایک حرف ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کھلی اور واضح ہے۔ یقین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اسے ایک بڑی مبارک رات میں اتارا ہے، ہم بہر صورت انذار کرنے والے تھے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یقیناً ہم نے اسے ایک بڑی مبارک رات میں اتارا ہے۔ انا کننا منذرین میں یہ جو مضمون کی شدت ہے، کیوں اتارا ہے؟ اس لیے کہ بہر صورت ہم نے انذار کرنا تھا، ہم بہر صورت انذار کرنے والے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امر من عندنا، ایک ایسے امر کے طور پر جو ہماری طرف سے ہے۔ انا کننا مرسلین، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ رحمت من ربک، رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے۔ رحمت من ربک سے مراد، رحمت سے کیا مراد ہے؟ کون لوگ ہیں؟ یہ جو رسول آئے ہیں اس سے پہلے، انا کنا مرسلین، ہم مرسلین رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر بھیجتے رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو کچھ سلسلہ گزرا ہے ان کے انذار کا، وہ رحمت کا حصہ ہے۔
انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کے رب کی طرف سے، جو اس کا بھی رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ جو جیٹ لیگ ہے نا، وہ ابھی تک تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے، ویسے وقت بدل کے تو میں نے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں میں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ لیگ پھر بھی کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتا رہتا ہے، یا باسیاں اور یہ بار بار انگڑائی لینا، یہ اس لیگ کا حصہ ہے۔ آسمانوں اور زمین کے رب کی طرف سے، جو اس کا بھی رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ کاش تم یقین کرنے والے ہوتے۔ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت رب آبائکم الاولین، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تمہارا بھی رب اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ تو ایک شک میں مبتلا کھیل کھیل رہے ہیں۔ فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین، بس انتظار کر اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں لائے گا۔ یہاں دخان سے مراد وہ دھواں ہے جو دجال کے زمانے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایٹامک ایکسپلوژن کے نتیجے میں نکالا جائے گا۔ اس دھوئیں کی تعریف میں قرآن کریم کی دوسری آیات بتاتی ہیں کہ وہ جہاں سے گزرے گا وہاں موت کا پیغام دے گا، اور اس کے بظاہر اس کا سایہ دھوئیں کا سایہ ہوا کرتا ہے، لیکن وہ آگ سے عذاب نجات دینے والا سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہی وہ دھواں ہے جس کی طرف میں سمجھتا ہوں یہاں اشارہ ہے کہ وہ دن جب ان پر چڑھے گا۔ فرتقب، انتظار کر اس دن کا، یوم تاتی السماء بدخان مبین، جب آسمان ایک کھلا کھلا دھواں لائے گا، یغشی الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ھذا عذاب العلیم، یہ ایک بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو انتظار کا حکم دیا گیا، اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ کی زندگی میں ہی یہ دھواں آ جانا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ کے زمانے میں یہ واقعہ ضرور ہو کے رہنے والا ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آخرین میں پیدا ہونے والے لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ دھواں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندوں کو دکھایا جائے گا۔ ان کے دیکھتے میں یہ عذاب ضرور دنیا پر نازل ہوگا اور بڑے رقبوں پہ پھیل جائے گا، اور جن پر پھیلے گا ان رقبوں کو زندگی سے عاری کر دے گا۔ یہ نتیجہ اس آیت کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں سے قطعی طور پر ثابت ہے، اور ان علامات سے جو آپ کو آنے والے دنوں کے عذاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمائے، وہ علامات جو عطا کیے، ان میں یہ بھی ہے حضرت شم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کہ ایسا عذاب آنے والا ہے کہ وہ زمین کو کہ ان خطوں کو زندگی کی ہر قسم سے خالی کر دے گا۔ جراثیم بھی مر جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اب یہ عذاب دخان مبین کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے دیکھتے میں یہ ایٹامک ایکسپلوژنز اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دھوؤں کو چلنا اور زمین کے بڑے خطوں کا زندگی سے عاری ہو جانا مقدر ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب
انا مومنون، اے ہمارے رب یہ عذاب ہم سے دور فرما دے، یقیناً ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا مومنون کا مطلب یہ نہیں ہے یہ یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں، کہ جو ایمان لائیں ان پر تو عذاب آنا ہی نہیں وہ۔ اس لیے اس آیت کے دو ممکن معنی ہیں۔ ایک معنی ہے اللہ کے وہ بندے جو ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے یہ عذاب کا زمانہ دیکھنا ہے، وہ یہ پکاریں گے کہ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ ایمان لانے والوں کو یہ عذاب نہیں چکھے گا، انا مومنون، ہم تو تیری نظر میں ایمان لانے والے ہیں۔ اس لیے یہ التجا ان کی جاری رہے گی۔ یہ مراد نہیں ہے کہ از خود ہی سارے بچائے جاتے ہیں، دعا کی طرف توجہ پیدا کی جاتی ہے، اور وعدوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہنا ہوگا کہ ہم تیرے وعدوں کے مطابق ایمان لے آئے ہیں، تو جانتا ہے کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، بس اگر ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، ربنا اکشف عنا العذاب، ہم سے یہ عذاب ٹال دے۔ دوسرا معنی وہ ہے جس کو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اے اللہ ہم سے عذاب ٹال دے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ یہ کافر اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہی کچھ تو ہوا تھا، ہر عذاب پر کہتے تھے ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، جھوٹ بولتے تھے، اور جب عذاب گزر جاتا تھا تو ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہ معنی کفار پر صادق آتا ہے، انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، ان کے لیے اب کہاں کی نصیحت، انا لہم الذکریٰ، اب وہ نصیحت پکڑ کیسے سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وقد جاءہم رسول مبین، جبکہ کھلے کھلے نشانات والا رسول ان کے پاس اس سے پہلے آ چکا تھا۔ یہاں وقد جاءہم رسول میں اس سے پہلے آ چکا تھا کا معنی ہی پیش نظر ہے، ورنہ جب رسول آ چکا ہو تو اس وقت تو ایمان کی گنجائش ہوا کرتی ہے، وہی تو وقت ہے ذکرہ کا۔ تو مراد ہے پہلے آ چکا تھا رسول، اس وقت ذکرہ کا وقت ہے اور انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ثم تولوا عنہ، اگلی آیت اسی مضمون کو خوب کھول رہی ہے۔ ثم تولوا عنہ، پھر بھی انہوں نے اس سے اعراض کیا، رسول آ چکا تھا اس کے باوجود انہوں نے اس سے اعراض کیا۔ وقالوا معلم مجنون، اور کہا کہ یہ ایک سکھایا پڑھایا ہوا پاگل ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم اس عذاب کو کچھ عرصے کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے ٹال دیں گے، اور تمہارا یہ کہنا غلط ثابت ہو جائے گا کہ ہم مومن ایمان لانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹامک وارفیئر میں بھی کچھ وقفے پڑیں گے، کچھ مدت کے لیے عذاب ٹالا جائے گا، تاکہ وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، وہ غلط اور جھوٹ بولنے والے ثابت ہو جائیں۔ بین ہی یہی صورت موسیٰ کے دور میں بھی ہوئی، عذاب آتا تھا، ہم کہتے تھے ہم مان لیں گے، پھر عذاب ٹال دیا جاتا تھا، مگر ایک آخری پکڑ کے لیے، جس پکڑ سے پھر کسی قسم کا انحراف ممکن نہیں ہوگا، اس سے دوڑ کر کہیں جان نہیں بچائی جا سکے گی۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، قلیلاً سے مراد تھوڑی مدت بھی ہو سکتی ہے، اور عذاب کا کچھ تھوڑا سا ٹلنا ہے، عذاب تو جاری رہیں گے، ان میں کچھ کمی آتی رہے گی۔
یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، یہاں وہ آخر پکڑ کا ذکر آ گیا۔ ہم ٹالتے تو رہیں گے اور تمہیں جھوٹا کرتے رہیں گے کہ تم ایمان لانے والے نہیں تھے، تم ان لوگوں میں سے نہیں جو ایمان لایا کرتے ہیں۔ جب عذاب آتا ہے تو کچھ دیر کے لیے جھوٹ موٹ کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئیں گے، وقفے سے عذاب تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ایک ایسا وقت آئے گا، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، وہ دن جب ہم بڑی سختی سے تم پر ہاتھ ڈالیں گے۔ انا منتقمون، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قوم فرعون۔ اب دیکھیں فرعون کی بات میں جو کہہ رہا تھا، بیان نہیں ہوئی بات قرآن کریم یہاں دہرا رہا ہے کہ جو کچھ ان آنے والوں سے ہوگا ویسا کچھ ہی فرعون کے زمانے میں اس کی قوم سے ہوا، جب وہ بار بار جھوٹے وعدے کیا کرتے تھے کہ ہم سے عذاب ٹال دو اور ہم ایمان لے آئیں گے، اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قوم فرعون وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزما چکے ہیں۔ یعنی ہم جیسے تمہیں آزمایا ہے، اس سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزما چکے ہیں، جب ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا۔ ان ادوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین۔ ان ادو، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے بندے میرے سپرد کر دو، میں تمہارے لیے ایک امین پیغمبر ہوں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ہوگا؟ فرعون کے زمانے میں تو موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کے بندے میرے سپرد کر دو، تو یہ پیشگوئی بھی ہے، کیونکہ صاف اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ ہم تمہیں اسی طرح آزمائیں گے جس طرح پہلے موسیٰ کو قوم کو آزمایا تھا۔ تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کے بندے میرے سپرد کر دو، کون ان سے کن معنوں میں کہے گا کہ اللہ کے بندے میرے سپرد کر دو؟ کوئی مومن صاحب فرمائیے۔ انہوں نے چھوٹوں کو اپنے قبضے میں کیا ہوتا ہے، اپنے پیچھے لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عذاب دیکھ کر وہ کر دیں گے، پھر نہیں کہیں گے، پھر کیا مراد ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو وقت کے رسول کی طرف مائل ہونے سے روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ان کو سزا دیتے رہتے ہیں اس بات کی کہ وہ خدا کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ کے بندے میرے سپرد کر دو سے مراد یہ ہے ان کو تنگ نہ کرو۔ یہ معنی اب بیان ہی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس لیے محض فرعون کے زمانے میں موسیٰ کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عملاً جنہوں نے خدا کے بندے ہوتے ہوئے موسیٰ پر ایمان لانا تھا، جیسے کہ جادوگر ایمان لے آئے، وہ تو ایمان لے ہی آئے۔ سپرد کر دو سے مراد یہ ہے کہ ان کو تنگ نہ کرو، اور یہی معنی اب بھی پورے ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ جماعت احمدیہ کے تعلق میں انہی معنوں کا اطلاق ہو رہا ہے۔ ان ادوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امین پیغمبر ہوں۔ یعنی جو کچھ میں تم سے باتیں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو بین ہی ادا کرتا ہوں۔ وَلَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ پیغام تمہیں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ علی اللہ، کہ اللہ کے خلاف سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، یقیناً میں تمہارے پاس ایک کھلی کھلی غالب
دلیل لانے والا ہوں. انی آتیکم بے سلطان مبین. یہاں کون سی غالب دلیل ہے جو ابھی لے کے آنی ہے؟ یہ بتائیے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ وہ دلیل ہے کہ وہ تو تمہارے پاس آ کے رہے گی. ایسی دلیل ہوگی جو غالب آ جائے. اس دلیل کے سامنے تمہاری کچھ بھی پیش نہیں جائے گی. وَإِنِّي أُوذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ. اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو. بس یہ پناہ ہے جو اللہ کی پناہ ہے، جس سے حضرت موسیٰ نے بھی فرعون کو متنبع کیا تھا کہ میں اور میرے ماننے والے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اور جب وہ اللہ کی پناہ میں آ گئے تو فرعون ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا رہا. یہ ہے اس بات کا قطعی ثبوت کہ اللہ نے وہ پناہ ان کو عطا فرما دی. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے تنہا چھوڑ دو. یہ بھی اس زمانے پر اطلاق ہونے والی ایک آیت ہے. اسی طرح ہم بھی تو ان کو ہی کہتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ایمان، مسلموں پر ایمان نہیں لا رہے تو اکیلا چھوڑ دو اور دیکھو خدا کیا سلوک کرتا ہے. لیکن اس طرف وہ نہیں آتے کیونکہ ان کے نزدیک خدا کچھ بھی نہیں. جو بھی سلوک کرنا ہے انہوں نے آپ ہی کرنا ہے. اس لیے وہ اس دلیل کو تسلیم نہیں کرتے. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. جب وہ یہ ضد کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں اس وقت خدا کا رسول پکارتا ہے اپنے رب کو. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. بس اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ ایک مجرم قوم ہے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. بس تو میرے بندوں کو ساتھ لے کر رات کے وقت روانہ ہو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یہاں حضرت موسیٰ کے دور میں ہونے والا واقعہ تو قطعیت کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے کہ رات کی گھڑیوں میں حضرت موسیٰ روانہ ہوئے اللہ کے حکم سے. تو اس زمانے میں یہ کیسے اطلاق پا رہا ہے؟ کہ حضور کی ہجرت جو ہوئی ہے پاکستان سے، وہ رات کی گھڑیوں میں. بالکل ٹھیک ہے. بین ہی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی کہ موسیٰ کا وقت آنے والا ہے، اور اس پیشگوئی کے متعلق حضرت السلام کی وضاحت کہ یہ بعد میں ہونے والا واقعہ ہے. اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا باوجود اپنی ہجرت کرنے کے اس پر اطلاق نہ کرنا اور یہ لکھنا کہ یہ بعد میں آنے والے کسی خلیفہ کے وقت میں ظاہر ہوگا. تو یہ قطعیت کے ساتھ ان آیات کی وضاحت کرنے والے دھاگے ہیں جو جوڑ رہے ہیں اس کو اس مضمون سے، اور کسی فرضی بنائی ہوئی بات کا تعلق نہیں ہے اس سے. بین ہی رات کے وقت ہجرت ہوئی، بین ہی اسی طرح فرعون کے کارندوں نے، اس وقت کے فرعون کے کارندوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ روک دیں اس کو، لیکن رات کے وقت ان کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جس کو نکالنا تھا اس کو نکال دیا. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. متبعون میں بھی بالکل یہی ہوا ہے. بہت دیر تک پیچھے بھاگتے رہے ہیں، اپنے ایمبیسڈرز کو حکم دیتے رہے ہیں، پوچھتے ہیں پکڑو، پتہ کرو کہاں گیا،
उसको वापस भेजने की कोशिश करो, फिर कुछ पेश नहीं गई। तो इन्नकुम मुत्तबऊन के लफ्ज़ भी बैन ही सादिक़ाएँ हैं, एक ज़र्रा भी फ़र्क नहीं। वत्रुकिल बहरा रहवा इन्नहुम जुंदुम मुग़रक़ून, और समंदर को छोड़ दे जबकि अभी वो पुरसुकून हो, यकीनन वो एक ऐसा लश्कर है जो गर्क किए जाएंगे। राहवन का मतलब है जबकि अभी वो पुरसुकून हो, और जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा था तो उस वक्त अभी पुरसुकून था। अब जो मुतलातम समंदर है जिसमें सारी कौम गर्क हो रही है, वो नक्शा ही और है। तो किस तरह कुरान करीम की आयत एजाजी तौर पर एक साबका होने वाले वाक़या को उन्हीं लफ्ज़ों में बयान कर रही हैं जिन लफ्ज़ों में एक आने वाली पेशगोई बयान हो रही है, और लफ्ज़ उन दोनों पर बराबर उन अल्फाज का इतलाक़ हो रहा है। ये है कुरान का एजाज़, जिसकी कोई नज़ीर दुनिया में नहीं, किसी किताब में नहीं। वत्रुकिल बहरा रहवा इन्नहुम जुंदुम मुग़रक़ून, वो तो ऐसा लश्कर है जिन्होंने गर्क होना ही होना है, ज़रूर गर्क किए जाएंगे। अब वो वक्त आ रहा है जिसके मुतालिक सारी कौम भी ऐलान करती फिर रही है, गर्क हो गए, गर्क हो गए। और इस गर्काबी से निजात की कोई राह नहीं। बैन ही इन्हीं लफ्ज़ों में अखबारात में मुख्तलिफ़ अहले फ़िक्र के भी बयान शाये हुए हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ मसालिक के मुल्लाओं के भी बयान हैं, इनमें यही इजहार है कि हम गर्क हो गए। वो कहते ये हैं कि तुम्हारी दूसरे फ़िरक़ों की वजह से, तुम्हारी वजह से गर्क हुए, ये गर्क होना मानते हैं। अब ये बहुत दर्दनाक मंज़र है जो इतलाक़ पाने वाला है और जिससे डर लगता है, जिसके लिए मैं बार बार जमात को दुआ की तरफ भी मुतवज्जे करता हूँ। अल्लाह की मर्ज़ी है, जो वो चाहेगा करेगा, मगर यहाँ जो नक्शा खींचा गया है वो दिल हिला देने वाला है। कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून, कितने ही बागात और चश्मे हैं जो उन्होंने पीछे छोड़ दिए। व ज़ुरूइन व मकामिन करीम, और खेतियाँ और इज़्ज़त व एहतराम के मकामात भी। अब कैसे ये सलूक होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन चूँकि हमारी ही कौम है इसलिए इन पर दिल बहुत डरता है। व नामतन कानू फ़ीहा फ़ाकिहून, और नाज़ो नेमत कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन, जिसमें वो मज़े उड़ाया करते थे, वो भी जाती रहेगी। कज़ालिक वौरसनाहा कौमन आखरीन, इसी तरह हुआ और हमने एक दूसरी कौम को उसका वारिस बना दिया। अब यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं तो वो जो इनके साथ सलूक होना है उसके मुताबिक डरने की बजाय वही मज़मून तफसीर में भी दाखिल हो जाता है कि उनसे छोड़कर गैरों को नहीं दिया जाएगा। ये जन्नतें, ये नेमतें उनसे छीनी जाएंगी तो अपने उन बंदों को दी जाएंगी जो अल्लाह ताला की तरफ से उसके हकीकी वारिस हैं। तो इसलिए ये जो इंतज़ार का पहलू है जिसके मतलब मैं कहता हूँ दुआ करनी चाहिए, ये दुआ एक अमूमी मानों में दुआ है कि कौम की अक्सरियत तकलीफ़ में मुब्तला होगी बेचारी, और उनको पता ही नहीं वो क्या करते फिर रहे हैं। तो बहरहाल दिल तो यही चाहता है कि उनकी तकलीफ़ दूर हो या कम हो जाए, लेकिन मुक़द्दर ज़रूर है, क्योंकि इस तकदीर के ज़ाहिर हुए बग़ैर जमात अहमदिया के वारिस बनने की खुशखबरी पूरी नहीं हो सकती। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन, बस
आसमान उन पर नहीं रोया और ना ज़मीन, वमा कानू मुंज़रीन, और वो मोहलत नहीं दिए गए। आसमान का रोना तो ज़ाहिर है, ज़मीन कैसे नहीं रोई ये बताएं। मसलन बारिशें होती हैं और बजाय नेमत के वो अज़ाब का मूजब बन जाती हैं, फ्लड आने लगते हैं, ठीक है ना। ये तो आसमान का रोना हुआ। ज़मीन रोती है जैसे हज़रत नूह के वक्त में तनूर फूट पड़े थे, चश्मे उबल गए थे। दोनों बज़ाहिर रहमत का बायस बनने वाली चीज़ें हैं, मगर उनकी सूरत पे नहीं बनी। क्यों जी, वक्त हो गया। तिलावत कहाँ तक हुई है? यहीं तक, बयान नहीं उतना। जिंदाबाद। ये रख लें, बाकी कल इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।